دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ سال اپریل تک بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے لیے پیش رفت کرے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وہ بلوچستان کی سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کہا ہے کہ حکومت نجکاری کمیشن کے تعاون سے اگلے سال اپریل تک ڈسکوز کی نجکاری کے لیے پیش رفت کرے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقسیم کار کمپنیوں کی پہلی کھیپ اپریل 2025 میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرے گی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی نظام کو درپیش موجودہ سنگین چیلنجز پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانے میں فل برائٹ اسکالرز کے گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے غزہ، یوکرین، جنوبی ایشیا اور بحیرہ جنوبی چین سمیت علاقائی اور عالمی تنازعات کے پھیلاؤ کو عالمی امن و سلامتی کی بنیاد ہلا دینے کے واضح اشاروں کی نشاندہی کی۔ جنوبی ایشیا کے مسائل پر اظہار خیال کرتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا متنازع مسئلہ علاقے کے خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے پر زور دیا۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کی سافٹ لانچ تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں مختلف ممالک کے سفیروں کے علاوہ دیگر افراد نے شرکت کی۔ اظہار خیال کرتے ہوئے اٹلی کی سفیر ماری لیان آرمیلن نے کہا کہ دفاعی شعبے میں ان کے ملک کی کمپنیاں رواں سال نومبر میں کراچی میں منعقد ہونے والی آئیڈیاز 2024 نمائش میں شرکت کریں گی۔ ملائیشیا کے ہائی کمشنر نے کہا کہ دفاعی نمائش ایک یادگار تقریب ہے۔ دوسرے سفارتکاروں نے بھی نمائش کی اہمیت اور پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے اسلام آباد آئی ٹی پارک پر کام کی رفتار تیز کر دی ہے تاکہ آئی ٹی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکے۔ آئی ٹی پارک کا قیام آئی ٹی شعبے میں $25 ارب کی برآمدات کے ہدف کے حصول میں حکومت کی مدد کرے گا۔ اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کی کامیابی کے بعد ایک آئی ٹی پارک کراچی میں بھی قائم کیا جائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا گیا۔ بی جے پی کی بھارتی حکومت نے اسمبلی انتخابات کی سیکیورٹی کے نام پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مزید 500 نیم فوجی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ یہ تعیناتی اس وقت عمل میں لائی گئی ہے جب کشمیری قیادت اور لوگ پہلے ہی ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کو رد کر چکے ہیں، جس نے پورے خطے کو جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ علاقے میں نام نہاد اسمبلی انتخابات اگلے 2 ماہ میں 3 مرحلوں میں ہوں گے اور حریت قیادت اور کشمیری عوام نے اسے شرمناک عمل قرار دیا ہے۔ ایٹمی تجربات کے خلاف عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ایٹمی تجربات یا دوسرے ایٹمی دھماکوں کے اثرات اور ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مقصد کے حصول کے لیے ان کے خاتمے کی ضرورت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے جوہری تجربات پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔